اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، میں سید اولاد حسین نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی جانب سے سلسلہ امامت کے 10ویں تاجدار ولایت امام علی نقی علیہ السلام کے جشن آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پرمسرت موقع پر مومنین کی حاجات اور تمناؤں کے پورے ہونے کے لیے دعا گو ہوں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی سال آمد 212 ہجری اور سال شہادت 254 ہجری میں واقع ہوئی۔ آپ کا نام مبارک علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، مرتضی، ناصح، عالم، امین، منتجب اور طیب ہے۔ البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القابات میں سے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے، اور یہ کنیت 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے، یعنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے لیے یہ کنیت استعمال ہوئی ہے۔ جب بھی ابو الحسن پکارا جائے تو صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے، اور امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو ابو الحسن اول پکارا گیا ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی، اور امام علی نقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی آمد مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں بنام سریہ میں ہوئی، جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد فرمایا، اور کئی سالوں تک امام علیہ السلام کے اولاد کا وطن رہا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، جو کہ ہادی اور نقی کے لقب سے معروف ہیں، امام علیہ السلام کا دور امامت 6 عباسی خلفاء کے زمانے میں رہا۔ امام علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفاء کا سلوک مختلف تھا۔ بعض نے امام علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کسی نے حسب معمول برا۔ البتہ سب کے سب خلافت و غصب کرنے اور امامت کو چھیننے میں متفق اور ہم عقیدہ تھے، جن میں سے متوکل عباسی اہل بیت علیہم السلام کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا، اور اس نے خاندان رسالت کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اماموں کی قبروں کو مسمار کیا، خاص کر قبر مطہر سید الشہداء امام الحسین علیہ السلام، اور ان کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے وہاں کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا۔ متوکل نے امام علیہ السلام کو سن 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے سامرا بلوایا۔ شیخ سلیمان بلخی، کہ جن کا شمار اہل سنت کے بڑے علماء میں ہوتا ہے، اپنی کتاب ینابی المودہ میں لکھتے ہیں کہ متوکل کے حکم پر 3 دن کے بھوکے شیر محل میں لائے گئے۔ اس وقت متوکل نے امام علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب امام علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے تو متوکل نے کہا، اے ابو الحسن، میں نے کچھ شیر منگوائے ہیں، آپ مشورہ دے کہ کون سے شیر نسلی ہیں اور کون سے بد نسلے۔ امام علیہ السلام کے حکم پر شیروں کا پنجرہ کھولا گیا تو 40 بھوکے شیر سیدھا آ کر امام علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لینے لگے اور طواف شروع کر دیا، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ درمیان میں انسانیت کا کعبہ اور شیر اپنے حج میں مصروف ہیں۔ امام علیہ السلام نے شیروں کو پیار کیا۔ متوکل اوپر بالکونی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، حیرت میں ڈوب گیا۔ امام علیہ السلام نے متوکل کی طرف دیکھا اور فرمایا، متوکل، یہ سارے شیر نسلی ہیں، سب خرید لو۔ امام علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں نے متوکل سے کہا، تم نے دیکھا یہ شیر امام علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیش آئے، تم بھی اسی طرح کرو۔ متوکل نے کہا، تم لوگ مجھے قتل کروانا چاہتے ہو، اور فوراً حکم دیا کہ اس واقعہ کی خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ علامہ باقر مجلسی بہار الانوار میں امام علیہ السلام کے معجزات میں تحریر کرتے ہیں۔ ہاشم بن زید کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک نابینا شخص کو لایا گیا۔
امام علیہ السلام نے اسے بینائی عطا کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے زمین سے مٹی کو اٹھایا اور امام علیہ السلام نے اس سے ایک پرندہ بنایا، اس میں پھونکا تو وہ ہوا میں اڑ گیا۔ اس کے بعد میں نے امام علیہ السلام سے عرض کی، مولا یہ تو حضرت عیسیٰ نبی کے معجزات ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے جواب کو شاعر نے کچھ یوں لکھا ہے: مریم کا پسر وہ، میں زہرا کا پسر ہوں، وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن ولی ہوں، عیسیٰ اور مجھ میں بس فرق ہے اتنا، وہ ناد علی پڑھتا تھا میں آپ علی ہوں۔ ناظرین، آخر میں ہم انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ خالق کائنات 5 رجب 10ویں تاجدار ولایت کی آمد کے صدقے میں ہم سب سننے اور دیکھنے والوں کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے مرحومین کو جوار امام علی نقی علیہ السلام میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔